اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مصوران کا محبت و برا السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ تو ارشاد ہوا کہ فلاں قصاب ہوگا۔ آپ علیہ السلام حیران ہوئے اور اس قصاب کی تلاش میں چل پڑے۔ وہاں دیکھا تو ایک قصاب اپنی دکان میں گوشت بیچنے میں مصروف تھا۔ اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی پیچھے چلے گئے اور اسے اجازت طلب کی کہ میں ایک اجنبی ہوں، مجھے اپنا ٹھکانہ نہیں ملا، کیا میں ایک رات آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ تو اس قصاب نے اجازت دی۔ گھر پہنچ کر کسائی نے گوشت کو پکایا، پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ایک نہایت کمزور بڑھیا پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ قصاب نے بمشکل اسے بٹھایا، ایک ایک لقمہ اس کے منہ میں دیتا رہا۔ جب اس نے کھانا تمام کیا تو بڑھیا کا منہ صاف کیا۔ بڑھیا نے قصاب کی کان میں کچھ کہا جسے سن کر کسائی مسکرایا اور بڑھیا کو واپس لٹا کر باہر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ سب دیکھ رہے تھے، آپ علیہ السلام نے قصاب سے پوچھا، یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا جس پر تو مسکرایا؟ قصاب بولا، اے اجنبی، یہ میری ماں ہے۔ گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کی کام کرتا ہوں۔ یہ روز خوش ہو کر مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس رکھے، جس پر میں مسکرا دیتا ہوں کہ بھلا میں کہا اور موسیٰ کلیم اللہ کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اے شخص، میں ہی موسیٰ علیہ السلام ہوں اور عنقریب تم میری جنت میں ساتھی ہوگے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چچا کی یسہر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کو حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار اور بااخلاق انسان تھا اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتی ہی اس کی حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور وہ منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا دشمن بن گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000 حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بہل کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پار دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کی پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کی نبی، مجھ کو قارون کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدہ میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و عذاب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع عام سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو کہ وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے۔ تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔
یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قربت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے اس کی طرف نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا تاکہ قارون کے مکانوں اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنسا جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گیا۔ قارون کا خزانہ، اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ قرآن مجید میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے اس پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زوراور جماعت پر بھاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، اسی خیرخواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ، کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی، جس کا ترجمہ یہ ہے، جب اسے اس کی قوم نے کہا اتارا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اتارنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو مال تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد نہ چاہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنی توبہ پر کبھی ثابت قدم نہیں رہتا تھا، جب بھی وہ توبہ کرتا اسے توڑ دیتا، یہاں تک کہ اسے حال میں 20 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میری اس بندے سے کہہ دو کہ میں تجھ سے سخت ناراض ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا تو بہت ہی زیادہ غمگین ہوا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ وہاں جا کر برگاہ رب العزت میں عرض کی، اے رب الذوالجلال، تیری رحمت کم ہو گئی یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا، تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی، تیری اپو درگزر سے کون سا گناہ بڑا ہے، تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، کیا میرا بخیل تیری کرم پر غالب آ گیا ہے؟ کیا تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا؟ اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اگر تو نے دھتکار دیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اے رب قادر و قہار، اگر تیری بخشش کم ہوگی اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا ہے تو تمام گنہگاروں کا عذاب مجھے دے دے، میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ اور میرے بندے سے کہہ دو کہ تو نے میری کمالی قدرت اور عفو درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے، اگر تیری گناہوں سے زمین بھر جائے تبھی میں بخش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ مزید ایسی اسلامی واقعات سننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دے۔ والسلام۔